نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين آمنوا لا يدعون نہیں پکارتے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر کسی اور الہ کو ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق اور نہیں قتل کرتے کسی جان کو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ ولا يزنون اور نہ زنا کرتے ہیں وہ ومن يفعل ذلك اور جس نے یہ کام کیا یلقا اثاما وہ جا پڑا گناہ کے اندر یضاعف له العذاب یوم القیامہ دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن ویخلد فیہ مہانا اور ہمیشہ اس میں ذلت کے ساتھ رہے گا فیہ ویخلد فیہ یہ بھی نہیں ہے إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا مگر جو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے اچھے فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بس یہ وہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس نے توبہ کی اور عمل اچھے کیے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا بس بے شک اس نے اللہ ہی کی جانب رجوع کر لیا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الفرقان کا آخری رکوع آیات نمبر 68 سے لے کر 71 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عباد الرحمن جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی صفات کا بیان جاری ہے فرمایا وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں
اور رات اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور جب خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اور کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کے مزید آج کے سبق میں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اس سے پہلے بیان ہوا کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، اور اب فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتے۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کی پکار نہیں کرتے، پکار صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں بس۔ لہو دعوت الحق، پکار اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پکار جائز نہیں۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار کرتا ہے اس کی مثال اللہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا لا یستجیبون لہ بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، جیسے ایک پیاسا پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اسے پکارے کہ پانی آ جا میرے منہ میں، تو پانی اس کے منہ میں نہیں آتا، ایسے ہی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیاسا پانی کو آواز دے رہا ہو، نہ پانی اس کے منہ میں آئے نہ اس کی پیاس بجھے۔ رب کا در چھوڑ کر کسی اور کو پکار کرنے والا بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے بندے کیا ہیں؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بلکہ خالص اللہ ہی کی پکار کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو خالص اللہ ہی کی پکار کرنے والے ہو جاؤ۔ اور اللہ نے انبیاء کے واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے بتائیں کہ ایسے پکارو جیسے میرے انبیاء نے پکارا ہے۔ اگر تم توبہ کرنے چاہتا ہو ایسے پکارو جیسے آدم علیہ السلام نے رب کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایسے پکارو اے اللہ تو نے رحم نہ کیا، تو نے معاف نہ کیا تو یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے دشمن آپ کے مد مقابل تعداد میں زیادہ ہیں اور آپ نے بات سمجھا کے تھک گئے ہیں، وہ آپ پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، ایسے پکارو جیسے نوح علیہ السلام نے پکارا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مجبور ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما۔ دشمن نے ہلاکت کے اسباب تیار کر لیے ہیں، ایسے یقین رکھو اللہ کی ذات پر جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے رکھا ہے، آپ کے کنارے پر ہیں اور کہتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور اگر رزق کی پریشانی ہے، بھوک ستا رہی ہے، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہے، ویسے پکارو جیسے مدین کے کنویں میں، مدین کے کنویں کے پاس ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام نے پکارا اور فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ مجھے بھوک ستا رہی ہے، یا اللہ میرے کھانے کا انتظام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کھانے کا انتظام فرمایا۔ اور اگر اولاد چاہیے ویسے پکارو جیسے بوڑھے زکریا علیہ السلام نے پکارا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، سر بھی سفید ہو گیا ہے، لیکن تجھ سے اولاد مانگنے سے نا امید نہیں ہوا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں
بیماریوں نے گھیر لیا تو ایسے پکارو جیسے ایوب علیہ السلام نے پکارا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماریوں نے گھیر لیا، تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی شفا دینے والا ہے، اور اگر تمہارے دشمن تعداد میں زیادہ ہیں اور مقابلہ سخت ہونے کو ہے، ایسے پکارو جیسے بدر میں میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ نے پکارا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب یہ سارے انبیاء اللہ کی پکار کر کر کے دنیا سے گئے ہیں تو سبق یہ ملتا ہے انبیاء کے ماننے والوں کو بھی پکار کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں کرنی چاہیے، پکار صرف اللہ ہی کا حق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دعا قنوت میں کہتے ہیں اللہم انا نستعینک، کا مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، اور اگلی بات ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، کسی ذی روح کو ناحق قتل نہیں کرتے، الا بالحق، حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں، ناحق قتل، ناحق انسان تو دور کی جگہ کسی پرندے کو نشانے کے طور پر جو مارنا ہے شریعت نے اس کو بھی حرام کی ہے، اور قتل کرنا ناحق اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، جہنم میں پڑا رہے گا، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور بڑے بڑے عذاب اللہ نے قاتل کے لیے تیار کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اللہ حالانکہ 40 سال کی مسافت سے دور تک جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوگی، یعنی اسے جنت سے اتنا دور رکھا جائے گا۔ اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے قتل پر اگر دنیا اکٹھی ہو جائے اللہ سب کو دوزخ میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کو کسی مسلمان یا کسی ایمان والے کا قتل جائز نہیں۔ پھر یہاں پر تو ایمان والا بھی نہیں فرمایا، یہاں پر فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ، کسی نفس کو کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی کو غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے کی اجازت کوئی نہیں، الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ۔ حق والا قتل کون سا ہے؟ فرمایا ایک تو قاتل کا قتل حق ہے جس کو کہتے ہیں قصاص میں قتل، کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرمایا قصاص تمہارے اوپر لازم کیا گیا ہے، کیوں کہ یہ تو رکاوٹ ہے قتل سے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سورۃ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، اگر ایک قاتل کو لٹکایا جائے تو باقی لوگ رک جائیں گے نا قتل سے۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں دی جاتی اس لیے جرم پھیلتا رہتا ہے۔ بہرحال آدمی کی قتل کرنے کے لیے بندے جا رہے ہیں، اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے بندے جا رہے ہیں، اسے پتہ چل گیا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہیے، اسے اپنا دفاع تو پورا کرنا چاہیے، لیکن قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی قاتل نہیں ہے، یہ تو ان کا مشورہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے قتل کے بارے میں پکی اس نے قسم کھائی ہوئی ہے اور وہ آپ کو قتل کرے گا۔ کس کو پتہ چلا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں کیا اس کو قتل کر دوں؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس کو قتل کروں تو یہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، کیوں
اس لیے کہ اس نے مجھے قتل نہیں کیا، اس نے میرے قتل کا ارادہ کیا ہے، اور ارادہ قتل پر قصاص نہیں ہوتا، قتل پر قصاص ہوتا ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ مجھے قتل کر دیتا ہے پھر قصاص دینا میرے وارثوں کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک آدمی کو پتہ چلا کہ فلاں شخص مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جتنی ممکن ہو دفاعی اقدامات کرے، لیکن جب تک کسی صرف خبر کی بنیاد پر کسی کو ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال الا بالحق، قاتل کا قتل کرنا حق ہے۔ نمبر 2، من بدل دینا فاقتلوہ، مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ حربی کافر جو میدان جہاد میں آیا ہے اس وقت اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ حربی کافر سے مراد یہ ہے کہ کافر کفر کے ملک میں رہتا ہو اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آیا ہو۔ ایک ہوتا ہے ذمی کافر، ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو ہے تو کافر، رہتا مسلمانوں کے ملک میں ہے، اپنا ٹیکس دیتا ہے اور جیسے مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے، اس کو وہاں پہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کفرستان میں رہتا ہو اور پھر مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں آئے، قتال میں آئے، اس کو قتل کرنا صرف جائز ہی نہیں بہت بڑا ثواب ہے۔ اور آخری چیز کہ شادی شدہ مرد عورت اگر بدکاری کریں اور اس پر 4 گواہ موجود ہوں تو ان کو رجم کرنے کی سزا شرعاً موجود ہے۔ یہ تو ہے قتل حق۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے قتل کیا تو وہ ہوگا ناحق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے بندے ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا بھی نہیں کہ بدکاری بھی، میرے بندے ناحق قتل بھی نہیں کرتے اور میرے بندے بدکاری بھی نہیں کرتے۔ اللہ ان سب گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس نے یہ کام کیا، غیر اللہ کو پکارا، ناحق قتل کیا یا بدکاری والا کام کیا، یلقا اثاما، اثام اسم سے ہے، اس گناہ کو کہتے ہیں، بڑے گناہ کا کام کر لیا، بڑے گناہ کا بوجھ اس نے اٹھا لیا، اور گناہ کا بوجھ انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم میں۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور اسی دوزخ کے اندر ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ، اللہ کی کرم نوازیاں دیکھو، اتنی شدت، اتنی مذمت گناہ کی بیان کرنے کے باوجود توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کر لی، جو ایمان لے آیا، جس نے نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ سب کو سبحان اللہ۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، اس سے فرماتے ہیں جس آدمی نے گناہ کیا اس پر استغفار کی۔ اب گناہ کرنا برائی تھی، گناہ پر استغفار کرنا اچھائی ہے۔ گناہ پر استغفار کی تو گناہ تو مٹ گیا، اب اس کی جگہ پر استغفار والی نیکی لکھ دی گئی۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، ہے اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں مَن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جو گناہ کرے، اپنی جان پر زیادتی کرے، پھر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفورا رحیما، بس اللہ کو جب بھی پائے گا تو غفور الرحیم ہی پائے گا، بخشنے والا مہربان ہی پائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، یہ بتاؤ اللہ نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی